اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت 17 نمبر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں یہود و نصارہ ان دونوں فرقے والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں جنہیں تورات و انجیل دی گئی، ہلاکت سے، دنیا اور آخرت کے بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ وہ آ چکے ہیں اور انہیں ایک روشن کتاب لے کے آئے ہیں۔ وہ خود بھی اپنی تعلیمات سے تمہیں روشنی فراہم کرتے ہیں، تو ان کی بات ماننے میں ہی تمہارے لیے بربادی سے بچاؤ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے جو عہد کو توڑا تو اس توڑنے کے نتیجے میں ان کے اوپر جو اللہ کی لعنت ہوئی اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں عداوت دشمنی کو قائم کیا، ان سب کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو لعنت سے، بربادی سے، تو ہمارا رسول آ چکا ہے اور اس کے سچے رسول ہونے کے بہت سارے دلائل، بہت ساری نشانیاں تم دیکھ بھی رہے ہو، محسوس کر رہے ہو، تو عافیت اسی میں ہے کہ اس رسول کی بات مانو۔ یہ پچھلی آیت میں کہا گیا۔ اب ان آیتوں میں یہ جو ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں نصرانیوں کے غلط عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کی تردید فرمائی۔ نصرانیوں میں بہت سارے اختلافات ہیں، ان میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تو اللہ کا بیٹا بولنے لگے، اور کوئی ایسے بھی ہے نصرانیوں میں جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، خدا تین ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تین جب مل جاتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، ایک بھی ہیں تین بھی ہیں۔ اس طرح عقیدہ تثلیث کے بھی قائل ہیں۔ اور ایک فرقہ ہے نصرانیوں میں جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی ہیں، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں دنیا میں آئے، نعوذ باللہ۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا اوتار بننے کا، کہ بھگوان فلاں روپ میں آ گئے، فلاں روپ میں دھارن کر لیا۔ تو اس طرح کا عقیدہ نصرانیوں میں بھی ہے، جسے یعقوبیہ کہتے ہیں۔ اس عقیدے کا نام جو یعقوبیہ فرقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں عقیدوں سے تعلق رکھنے والوں کی تردید کی ہے۔ اسی سورہ مائدہ میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس آیت میں عقیدہ یعقوبیہ کی تردید فرمائی ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی الگ نہیں ہے اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ آئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفری عقیدہ ہے، جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شکل میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس طرح کا عقیدہ رکھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، یہ سب انہوں نے کیوں کہا؟ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزے ظاہر ہوئے، اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ معجزے کرامت کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، معجزہ جو حضرات انبیاء اکرام سے صادر ہوتا ہے، کرامتیں جو اولیاء اکرام سے صادر ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوتی ہیں۔
اور جو لوگ تمیز نہیں کرنا چاہتے، بدتمیز ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے ذاتی کمال سمجھتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی کمال ہے، کسی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ جس کے اندر جو دے اس کے پاس وہ ہے، لے لے نہیں ہے، کیا بولتا ہے، میرے پاس کیا، آپ کے پاس کیا، جو کچھ بھی ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام اللہ کی اجازت سے معجزے ظاہر کرتے ہیں، ان معجزوں کو دیکھ کر کے، کرامتوں کو دیکھ کر کے لوگ جہالت میں مبتلا ہو کر اس کو ان کا ذاتی کمال سمجھ کر کے اور انہی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ اب تو ایسا زمانہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی لوگ جانوروں کی پوجا کرنے بھی تیار ہو جاتے ہیں، نہیں گوبر کو، پیشاب کو، نہیں سوچو نا سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی خان صاحب، لیکن یہ ابھی یہاں ہی ہے، یہ گوبر میں ہی ہے، یہ پیشاب میں ہی لٹکے ہوئے اٹکے ہوئے ہیں، نہیں سوچو۔ تو ہندو ہیں تو سینوں بہتر بولے گے آپ نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، لے آتے ہی بات کرنے لگے، میں ایسا ہوں، مرد زندہ کر دیتے، مردے کو زندہ، کوئی ساری دنیا مل کے، ساری دنیا کے سائنسدان مل کر کے، ڈاکٹر مل کر بھی ایک مردے کو زندہ کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے گھر میں تم نے کیا رکھ کر آیا، کیا چھوڑ کر آیا، کیا کھا کر آیا، وہ بھی بتا دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کوڑی بیمار ایسا چھوتے اچھا ہو جاتا، قبر کے پاس جاتے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے، اٹھ جاتا تھا، حالانکہ وہ بولتے تھے اللہ کی اجازت سے اٹھ بول کے، لیکن اس پر کون دھیان دیتا ہے؟ مٹی سے بناتے تھے پرندہ، پھونک مارتے تھے، اڑا دیتے تھے، وہ سچ مچ کا پرندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا۔ اب آپ بتاؤ، ایسے سارے کرشمے، ایسے سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، تو ان لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا، انہوں خدا چنو فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے، لقد کفر، قرآن کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، کفر، وہ کافر ہو گئے، الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا، جن کا یہ عقیدہ، جن کا یہ خیال ہے، ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہ کوئی اور نہیں، عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی کیا ہیں؟ خدا ہیں، اللہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آئے ہیں۔ لوگ 4 مار دیا، ایک 4 مار دیا ایک ہی اور میں، اس کا پتلا بناتے، اسے خدا بنا دیتے، نہیں چل رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی 4 ہٹ فلم دے دیا اس کا بھی خدا بنا دیتے، اس کی بھی بت بنا دیتے۔ گرے تو کیسے گرتے ہیں انسان، کیسے جی خدا ہو سکتے؟ ان کے پاس کیا کمال ہے؟ اس لیے آگے اللہ تعالی نے فرمایا قل، آپ کہیے پیغمبر، فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، غور کرنے کی بات ہے۔ فرما پیغمبر ان سے آپ پوچھو، جو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرشمے، ان کے معجزات کو دیکھ کر کے ان کو خدا بنا دیے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے بول کر، اب ان سے پوچھئے اگر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں اور زمین میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک کرنا چاہیں، فمن یملک من اللہ، قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے کے مقابلے میں کوئی ہے اس ارادے کو ٹالنے والا؟ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہیں، خدا بھی کبھی ہلاک ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہلاک کا مطلب یہاں وہ ہلاک نہیں،
مارنا چاہے، ان کو وفات دینا چاہے، جو آدمی مر جائے، کوئی ہے اسے زندہ کر سکے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم خدا کا تصور رکھتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر موت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی ماں کو موت دے دے، ساری دنیا کے انسانوں کو موت دے دے، ساری دنیا کے مخلوق کو موت دے دے، کوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے اندر ہے کہ سب مل کر کے ایک آدمی کو اللہ مارنا چاہے، سب مل کر کے اسے بچانا چاہے؟ کسی کے اندر ہے ہمت، ہے طاقت؟ تو پھر اتنے عاجز ہیں یہ لوگ، دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں سب عاجز ہیں، کمزور ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ نہیں سمجھے؟ آگے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی اماں ہیں، دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں نا یار، تو کھانا کھانے والے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو کھانا نہیں کھاتا نا، کھانا کون کھاتا ہے؟ سچ بولو، جسے طاقت ہونا تو کھانا کھائے تو طاقت نہیں، تو اتنے کمزور ہیں، تو کمزور آدمی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن سمجھتے نہیں لوگ، نہیں سمجھتے۔ ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ ہلاک کرنا چاہے، وفات دینا چاہے، مارنا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ابھی جس کو بھی خدا بنائے ہوئے نا دنیا میں آج لوگوں نے، وہ کوئی چیز کسی کو بچا سکتے ہیں؟ خود کو بچائیں گے نا؟ جس کی بھی پوجا، کچھ لوگ ہیں زندگی میں ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، ابھی مرا نہیں انہیں، زندگی میں پوجا، کیسی کھوپڑی، اللہ حفاظت کرے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے اس طرح سے بات کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ میں بات آ جائے کہ انبیاء اکرام بھی بندے ہیں، خدا نہیں ہے، ورنہ انبیاء کی بڑی اونچی شان ہے، ان کے بارے میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو لوگوں کے دماغ کو درست کرنے کے لیے، سمجھ رہے؟ ورنہ انبیاء کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اللہ کے ہاں، لیکن بات سمجھانا چاہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کر دیا کہ ان کو اللہ اگر ہلاک کرنا چاہیں تو پھر کون اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دم مار سکتا ہے؟ کس کے اندر ہے طاقت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، ان کی ماں کی وفات ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، لیکن ان لوگوں کی کھوپڑی میں کیا ہے ابھی بھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، نعوذ باللہ، سولی پہ لٹکا دیا۔ یہودی بھی یہی بولتے ہیں، عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام سب کا گناہوں کا کفارہ لے کر کے چلے گئے۔ خدا بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کی حفاظت کرے اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں، اور زمین بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی خدا کے پارٹنر، خدا کے شریک نہیں ہو سکتے۔ آج تو دنیا میں اپنے برابر کا ہی آدمی دوست، اپنے برابر کا جو ہوتا ہے، اپنے سے کمزور کو کوئی دوست بناتا ہے کیا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دیا ایک کمزور چیز کو، جو کمزور ہے نا، ساری مخلوق کمزور ہی ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ کے برابر کرنا۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے کرنا، ان کی ماں کا اللہ کے برابر قرار دینا، کیسی بھونڈا خیال ہے، اللہ حفاظت کرے۔ سب کمزور ہیں، سب بے بس ہیں اللہ کے ارادے کے مقابلے میں، تو بے بسوں کو اللہ کا مقابلے یا ان کا برابر یا ان کا پارٹنر قرار دینا نہیں سمجھ۔ ساری دنیا عاجز ہے، تو جو عاجز ہیں وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ ان کے روپ میں کیسے آ سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ۔ ابھی آپ پوچھیں گے نہیں پھر یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے نا، ان
کا کوئی یہ نہیں نا، تو یہ خود پیدا ہو گئے تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین اور زمین آسمان کے درمیان میں جتنی ساری چیزیں ہیں، سب کی ملکیت، سب کی حکومت اللہ ہی کے لیے، سب کا وہ مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرے، جس طرح چاہے پیدا کرے، سب اس کے مملوک ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب کو اس نے پیدا کیا، سب کا وہ مالک ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ دونوں کے بھی پیدا کر دے، کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ دیکھیں آدم علیہ السلام، ان کے تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، دونوں بھی نہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماں تو کم از کم ہے، باپ نہیں ہے بول کر کے خدا بنا دیا، تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا بنانا؟ نہیں، آدم علیہ السلام کو پھر کیا بنانا؟ باپ نہیں ہے بول کر ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یا خدا کے برابر کر دیا، یا خدا ہی بنا دیا، تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا بنانا؟ وہاں تو چپ ہو تم، آدم علیہ السلام کو بولتے وہ انسان تھے، ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا۔ جو چاہے جیسے چاہے اللہ پیدا کر دے، وہ اللہ قدرت والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بن گئے، یا خدا کے برابر نہیں بن گئے، خدا کا بیٹا نہیں بن گئے، وہ سب اللہ کی مملوک ہے۔ اللہ جس طرح چاہے جیسے چاہے پیدا کر دے، سمجھ؟ اب دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ دونوں انسانوں کو پیدا کرتے؟ ادھر میاں بیوی مل گئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پیٹ میں بچہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ بھی کس سے؟ ایک نطفے سے۔ اللہ ہے کسی کے اندر طاقت؟ تو اللہ جیسا چاہے، جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر دے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے برابر قرار دینا یا اللہ کا بیٹا قرار دینا بے وقوفی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین آسمان اور درمیان کی تمام چیزوں کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، سب کا وہ مالک ہے، سب کا وہ خالق ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، جس طرح جو چاہے وہ پیدا کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہزاروں عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دے، قدرت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جبریل جیسے ہزاروں جبریل پیدا کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزاروں لاکھوں پیغمبر بنا سکتا ہے، نہیں سکتا؟ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ایسا نہیں کریں گے الگ بات ہے، حضور کا بڑا مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایسا کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب آپ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا کافر بنا دیتا آدمی کو، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جو اللہ ایک جبریل کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ہزاروں جبریل نہیں بنا سکتا؟ کیا رفیق بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ خان تو بنا سکتا۔ جو اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سارے کمالات کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزاروں پیغمبر کو نہیں بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے لیکن بنائے گا نہیں، الگ بات ہے۔ لیکن ہر چیز پر قادر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، ایک دم سے ان کو اتنا اونچا چڑھا دیا۔ یاد رکھیں دنیا میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کبھی عادت کے خلاف کسی سے کوئی کرشمہ ظاہر ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ وہ نبی یا پھر ولی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، اگر وہ ذاتی کمال ہوتا تو پھر ان کو موت کیوں آتی ہے؟ موت کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاجز ہیں، کمزور ہیں اللہ کے ارادے کے مقابلے میں، نہیں سمجھ؟ خدا وہی ہو سکتا ہے جو موت سے پاک، جسے کبھی موت نہیں ہے، جو کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، جو سب کا خالق ہو، وہی خدا ہو سکتا ہے۔ جو مملوک ہو، جو خود مخلوق ہو، کسی سے پیدا ہوا ہو، جس کے پاس کوئی ذاتی کمال نہ ہو، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے کسی اور کا دیا ہوا ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ؟ خاص کر کے عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کس کو خدا بنائے ہوئے ہو، کس کو خدا کا
ہم شکل سمجھتے ہو، نعوذ باللہ۔ آگے بھی یہودیوں اور نصرانیوں کے غلط عقیدوں کی اللہ تعالیٰ نے پر تردید کیا، ایسا سمجھو پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس کو آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی پھر عیسائیوں کے ایک فرقے کا تذکرہ ہوا، آگے اور 2 فرقوں کا بھی تذکرہ ہے جن کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ 3 میں کا 1 ہیں، ان کی بھی تردید ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کی تردید اللہ نے کی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی اور نہیں، خدائی ہیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔